ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اولاد کا حصول شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں چند صورتیں ہوتی ہیں. اگر مرد اور میاں اور بیوی ان دونوں کی ہی اجزاء کو ملایا گیا ہے، کسی دوسرے طریقے سے ملایا جائے، قطع نظر اس کے کہ ابھی میں اس کا حکم نہیں بیان کر رہا، پہلے میں صورت ایک عرض کر رہا ہوں کہ میاں بیوی کے اجزاء کو ملایا جائے اور جب ملاپ ہو جائے اجزاء کا تو پھر اس کو اسی شخص کی بیوی کے رحم میں کسی طریقے سے رکھ دیا جائے اور وہاں بچہ پروان چڑھ جائے اور پھر پیدا ہو، تو یہ تو ایک صورت جائز والی صورت ہے. یعنی اب اس کے جائز ہونے کو حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن شریعت اس صورت کو، یعنی کیونکہ میاں بیوی ہیں، ان دونوں کے اجزاء اور پھر بیوی کے جسم میں وہ پل رہا ہے بچہ، تو یہ ایک بظاہر جائز نظر آتا ہے. صرف اس صورت میں حلال ہوں گے کہ صرف ایک صورت میں کہ اگر مرد و عورت میاں بیوی دونوں ان کے آپس میں کوئی اس طرح کا ایشو ہے کہ وہ پریگنینسی کنسیو نہیں عورت کر پا رہی، تو وہ مرد و عورت سیم میاں بیوی جو ہیں انہی کے اگر یعنی ایگز اور سپرم والا کر کے اور اسی عورت کو کے رحم میں رکھ کے تو یہ کیا جائے، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے. جس طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی ہوتا ہے نا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی سیم میاں بیوی کے لے کے ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں زائگوٹ بنایا جاتا ہے، پھر اس کو رحم میں رکھ دیتے ہیں، پھر وہ پرورش پاتا ہے. اس طرح کا اگر اس ایشو ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ کسی تیسری عورت میں رکھیں گے تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، اس کی منقوہ تو ہے نہیں ہے نا، تو وہ پھر اس کی تو وہ اس طریقے سے ماں باپ والا بھی ایشو بن جائے گا نا، تو وہ تو حرام ہے جی، بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی ہے اس کی اولاد نہیں ہو رہی. آج کل ایک طریقہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مادہ لے کر انجیکشن کے ذریعے رحم میں پہنچاتے ہیں. بھئی اگر وہ مادہ اسی کے خامند کا ہے تو جائز ہے، اگر کسی اور کا ہے تو پھر زنا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے نا جی کہ بعض اوقات مرد کمزور ہوتا ہے، مادہ تو ہے لیکن وہ رحم پر نہیں پہنچتا تو اولاد بھی نہیں ہوتی. تو اب ڈاکٹر ان کو لے کر وہ اسپیشل اس قسم کے انجیکشن بنے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ رحم کے اندر دونوں مادے اکٹھے کر کے ڈال دیتے ہیں، تو اللہ کو منظور ہو تو حمل ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایک بات یاد رکھیں، اگر دونوں مادے جو ہیں وہ میاں بیوی کے ہیں تو جائز ہے، کسی غیر کا ہے تو حرام. ان ویٹرو فرٹیلائزیشن دوسرا تھا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن، جس میں ہوتا یہ کہ مرد کا ہی جو ہے سپرم لیا جاتا ہے منی، عورت کا انڈا ہوتا ہے، لیکن چونکہ جسم میں کسی نقص کی وجہ سے وہ اندر نہیں مل سکتا، اسے باہر آلات کے ذریعے ملا کر واپس جسم میں ڈالا جاتا ہے عورت کے، تو یہ طریقہ جائز ہے، اس لیے کہ اس میں عورت سے اور وہی مرد مطلب بیوی اور شوہر سے ہی لیا جاتا ہے، دونوں کا ہوتا ہے، اس کو باہر نکال کر کیا جاتا ہے اور اس کو پھر جو ہے عورت میں واپس ڈال دیا جاتا ہے تیار ہونے کے بعد، تاکہ وہ پھر جو ہے آگے بڑھنا شروع. اس لیے کہ کچھ لوگوں کو بیماری اور مرض ہوتا ہے یا جسم ساتھ نہیں دیتا، اولاد وجود میں آنے سے ابتدائی دور میں ضائع ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے اور ایک ہی اس بیوی اور اس شوہر کا اس کا انڈا اور اس کا سپرم لیا جاتا ہے منی سے اور ملا کر باہر اندر واپس ڈالا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے. جی، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے تو اولاد پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ اسپرم شوہر کے ہوں اور ایگ اس عورت کا ہو جس کے رحم میں اس بچے کی پھر آگے گروتھ ہوگی. لیکن ایگ کسی اور خاتون کا ہو، رحم پیٹ کسی اور کا ہو، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ جیسے باپ کے نسب کی حفاظت ضروری ہے، ماں کے نسب کی حفاظت بھی اسلام میں بالکل اسی طرح ضروری ہے. تو شدید مجبوری میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا سہارا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی یوز نہیں ہو رہی، نہ کسی اور عورت کے ایگ استعمال ہو رہے ہیں، نہ کسی اور مرد کا اسپرم استعمال ہو رہا ہے. اسپرم بھی شوہر کے اور ایگ بھی وائف کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں نسب میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہوتا. نے جو مدد لینی ہے میڈیکل سائنس سے وہ اس اصول پر لیں گے کہ ایک ماں اور باپ کے نطفے سے اور بیضے سے بچہ پیدا ہونا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کیسے دور کی جائے.